نحمده نصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ اپنے ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکوں، جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ میری یہ بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤ میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرک و ضلالت کی تاریخ ہر سمت نظر آ رہی تھی۔ کسی اردو شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی: بدی کا دور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر غر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا کو میں گھر گھر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیطان لات و عزیٰ کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے پاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے لال دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول نوری نو نظر آ رہا ہے۔ پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت قدا و کفر قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ لات و منات اور عزیٰ منہ کے بل گر پڑے۔ گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے۔ چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے: ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم کی صورت تھی، حضرت شیس کی معرفت تھی، حضرت نوح کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی۔ میرا نبی سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ برادران اسلام، محسن انسانیت جس طرح اخلاقاً و کرداراً خوبصورت تھی، اسی طرح حسن جمال کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اگر وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ دیتی۔ اگر میں حسن صفاتی جمال و کمال ذاتی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے: بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔
اس کے بعد کوئی سیرت نگار، کوئی ادیب کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے جب شمس القمر نے خاتم النبیین، ختم الرسل، آقائے کل اور ہادی سبل کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ نازتا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ نازتا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ وآخر الدعوانا